چنانچہ شیخ کہتے ہیں، چنانچہ یہ جو شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے جو کہا کہ یہ بتوں کی پرستش کرنے والے جو بتوں اور اوثان کے ساتھ کرتے تھے وہی آج کے زمانے کے مشرکین اور قبر پرست کر رہے ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ ان کا اہل قبور اور مزارات کی طرف توجہ کرنا، پناہ پکڑنا اور ان لوگوں کی طرف پناہ لینا جن کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ صالحین ہیں، اولیاء ہیں اور یہ قبروں میں زندہ ہیں، اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ بعض اہل قبور جو ہیں وہ ان لوگوں کی طرف نکلتے ہیں جن کو پکارا جو ان کو پکارتے ہیں، یعنی کسی نے جا کے پکارا اے شیخ فلاں تو وہ قبر کے باہر بھی آ جاتے ہیں، ملنے بھی آ جاتے ہیں، ٹہلنے بھی آ جاتے ہیں۔ ہاں، تصوف کے راستے پہ جائیں تو یہاں بریلوی حضرات اور دیوبندی حضرات میں زیادہ فرق نظر نہیں آتا۔ زلزلہ در زلزلہ، یہ کتابیں پڑھیے، دونوں طرف سے ایک دوسرے پر لگائے گئے الزامات یا ان کے سوالات ہیں کہ اگر تو انہوں نے بتایا کہ بھائی آپ کے یہاں ایسے ایسے ہیں، تو انہوں نے جواب میں دیا کہ آپ کے یہاں بھی تو یہ ہوتا ہے، آپ کے یہاں بھی یہ کتابوں میں بیان کیا کہ ارواح ثلاثہ، اور اس میں کئی ایسے واقعات ہیں کہ قاسم نانوتوی کی قبر کی مٹی کو کسی نے وبا پھیلی اور تعویذ بنا کے باندھا تو سب ٹھیک ہونے لگے، قبر کی مٹی ختم ہوتی، گھر والے آ کے بھرتے، پھر اس کے بعد جو ہے گھر والے پریشان ہو گئے تو آگے کہا کہ اب اگر کوئی اچھا ہوئے گا تو ہم آپ کی قبر پہ مٹی نہیں ڈالیں گے، تو اچھا ہونے کا سلسلہ بند ہو گیا، دواخانہ انہوں نے بند کر دیا۔ لوگوں کو بول دیتے کہ بھائی مٹی لے جا رہے تو دوسری مٹی ڈال دو، تو کیا کوئی رک جاتا؟ دواخانہ ہی بند کر دیا ان کے بیان کے مطابق۔ ہاں، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی وفات کے بعد بھی جو ہے ان کے گھر میں مٹھائیاں آتی تھی، ایسے بیانات ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ چندہ دیا، دیوبند کی آڈیٹنگ رپورٹ دیکھی، ہاں، وہاں کے انار کے درخت کو بتایا کہ یہ جو ہے وہاں کا کنواں جو ہے چاہے زمزم کے کنویں سے کہاں سے آئی یہ سب باتیں؟ ایسی خرافات۔ اب میں نے سنا، حیرت کی بات ہے، لوگ کہتے ہیں کہ حضرت امام حنیفہ کو جا کے سلام کیا تو وہ جو ہے حضرت امام حنیفہ نے جا کے قبر پر سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کیا تو وہاں سے اندر سے جواب آیا وعلیکم السلام یا سراج الامہ، اے امت کے سراج، تم پر سلامتی، تم پر بھی سلامتی ہو۔ ہاتھ نکلا، مصافحہ بھی کیا قبر سے۔ ہاں، کیسے؟ سمجھ میں نہیں آتا۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کے زمانے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک بند ہے، گھری ہوئی ہے 3-3 4-4 دیواروں میں، کسی نے کھولا ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں۔ ہاں، تو یہ قبر سے ہاتھ بھی نکل رہا ہے، اور پھر دوسری بہت ساری چیزیں اس طرح کے۔ اب یہ تو میں کہہ رہا ہوں، یہاں تو محفل میلاد میں آنے کی بات کی جاتی ہے۔ صحابہ کرام اس قسم کے دعوے ثابت ہی نہیں ہیں، کبھی انہوں نے یہ بات ہی نہیں کی کہ بڑے سے بڑے مسائل آئے، صحابہ کرام نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ اللہ کے رسول نے آ کر ہم کو رہنمائی کی، جو قرآن حدیث کی شکل میں تھا وہی تھا۔ آپ جب موجود تھے تو آپ سے قحط کی حالت میں اور دوسرے مسائل میں دعاؤں کی درخواست کی جاتی تھی۔ آپ کی وفات کے بعد کوئی صحابی آپ کے پاس نہیں گیا، بلکہ کہا حضرت عمر نے قحط کی حالت میں حضرت عباس سے کہا، بخاری کی روایت ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ تمام صحابہ یہ جانتے تھے کہ آپ زندگی میں دعا کر سکتے ہیں، آپ کی دعا کا وسیلہ جائز ہے، لیکن آپ کی وفات کے بعد آپ کی شخصیت اور جاہ و مرتبہ یا کسی چیز کا وسیلہ نہیں لگایا جا سکتا آپ کی شخصیت سے متعلق۔ یہ صحابہ کا اتفاق اس سے ظاہر ہوتا ہے، اور ایسی اور بھی دلیلیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہ معاملہ ہے، یہ میں کہہ رہا ہوں، میں نے جو اشارہ کیا یہاں انہوں نے کہا کہ بعض لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ کچھ لوگ جو بزرگوں کو پکارتے ہیں ان کی قبروں پہ جا کے، تو وہ ان کی قبروں سے، اپنی قبروں سے باہر نکل جاتے ہیں، ان کے واستغاث بہم، اور ان کی فریاد رسی کرتے ہیں، ویصافحونہم، ان سے مصافحہ کرتے ہیں، ویسألونہم عن حاجاتہم، اور ان کی حاجتوں کے بارے میں سنتے ہیں۔ ایسے بکواس اور خرافاتی واقعات سنائے جاتے ہیں کہ ان کو نقل کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ یہ جو پیر صاحب کے مجاور کو دیکھا، ایک لونڈی بہت پسند آ گئی، اس کا مالک آ رہا تھا اور یہ وہاں تھا، تو کہا کہ وہ لونڈی میں نے تجھ کو دے دیا۔ کہا آپ کی ہے ہی نہیں، ابھی اس کی ہے۔ قبر میں سے آواز آ رہی ہے کہ وہ پسند آ گئی تجھ کو، میں نے تجھ کو دے دیا۔ صاحب قبر یہ بھی جان رہے ہیں اپنے مریدوں کی بات، اور وہ شخص جو لونڈی کا مالک تھا آیا اور قبر کے نام پہ اس کو چڑھاوا دے دیا، ہبہ کر دیا۔ تو کہا جاؤ لے جاؤ اور مزے کرو، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس طرح کی بکواس دین کے نام پر۔ ہاں، میں تو بار بار یہ سوال کرتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ یہ جو ہمارے یہاں دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں لوگ، کوئی بھی جماعت ہو، بہت غور سے سنیں، اور وہ بھی سننے کے بعد چاہے مجھے 2 مرتبہ گالیاں دے دیں، برا بھلا کہہ دیں، کامنٹس کر دیں، لیکن میری بات پہ غور ضرور کریں، میری بہت گزارش ہے۔ 50 گالیاں دیں، غور کریں، انشاءاللہ مجھے اجر ملے گا کہ آپ اپنی دعوت میں یہ جو بزرگوں کے واقعات کو اتنا فوکس کرتے ہو کہ وہ ہوا میں اڑتے تھے، وہ پانی پہ چلتے تھے، وہ اتنی وضو کرتے تھے، ان کو یہ خلافت ملی، اور فلاں خواب میں آ کے ان کو یہ کہتے ہیں، اور اس کی لونڈی یہ ہو گئی، اس کے دل میں یہ آیا تو انہوں نے سمجھ لیا اور انہوں نے یہ کر دیا۔ اس کا مقصود کیا ہے؟ یہ دعوت کا کون سا طریقہ ہے؟ کسی نبی، کسی صحابی، کسی تابعی، کسی امام کا آپ یہ طریقہ بتائیے کہ وہ بزرگوں کے اس طرح کے واقعات سنا کے جو ہے لوگوں کو افیم کھلاتا ہو۔
ہم تو ایسے بزرگ کے سلسلے سے جڑے ہوئے ہیں جن کی یہ شان ہے، وہ خواب یہ دیکھتے تھے، کشف دیتا تھا، وہ فلاں کے خلیفہ اور نائب تھے. کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ کون سی خدمت آپ کر رہے ہیں؟ اس سے دل و دماغ میں کیا تبدیلی آتی ہے؟ بلکہ الٹا ان بزرگوں کی جو ہے عقیدت غلو میں مبتلا کر کے انسان کو شرک میں لے جاتی ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر یا آپ کے آس پاس کے درجے کو کوئی پہنچ سکتا ہے؟ کوئی امتی، سوال ہی نہیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب آ کے لوگوں نے کہا یا سیدنا یا خیرنا انت سیدنا انت خیرنا، اس طرح کا جملہ کہا، روایتوں میں ثابت ہے، تو حالانکہ یہ غلط نہیں تھا. اللہ کے رسول نے کہا کہ تم جو پہلے کہہ رہے تھے وہی کہو، لا یستہوینکم الشیطان، شیطان تم کو جو ہے ہوا اور خواہش میں مبتلا نہ کر دے، بہکا نہ دے. ہاں انی لا احب ان ترفعونی فوق منزلتی التي انزلنی اللہ بہا، میں اس کو پسند ہی نہیں کرتا کہ تم مجھ کو میرے اس مقام سے اوپر لے جاؤ جو اللہ نے مجھ کو دیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً روک رہے ہیں. کسی نے کہہ دیا ماشاء اللہ ہو وشیتا، جو اللہ نے چاہا، جو آپ نے کہا اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کے برابر بنا دیا؟ صرف یہ کہو کہ جو اللہ چاہے. ہاں یہاں ایک خواب میں آگے کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ، تو خواب اب کتاب میں بیان کیا گیا ہے، تو آگے کہتا ہے کہ وہ کہا ٹھیک ہے عقیدت محبت میں ہو جاتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا برداشت نہیں کیا اپنے صحابی سے کہ ماشاء اللہ کے ساتھ شیتا کہے، اللہ جو چاہتا ہے اس کے ساتھ یہ کہے کہ جو آپ چاہیں. اور یہاں کسی کو رسول بنا دیا، دوسرے کو نام پہ کہا کہ محبت میں ہو جاتا ہے. یہ حفوات اور بکواس والا دین نہیں ہے کہ آپ شکر اور نشے کی حالت میں ہو بول دے اور اس کے جواز کا فتویٰ مل جائے. نشے کی حالت میں آدمی اگر واقعی ہے، شکر کی حالت ہے، تو وہ غیر مکلف ہے، لیکن اس کو صحیح نہیں کہا جائے گا کہ اس نے جو کہا صحیح ہے. اس کی بات اگر کفر ہے تو کفر ہو گیا، اگرچہ اس پر لاگو نہ ہو، یہ الگ بحث ہے. اچھی طرح سمجھیں. کوئی بزرگوں کو اللہ کہہ رہا ہے. ہاں شیخ امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ کا واقعہ بیان کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ایک حاجیوں کا جہاز آیا. حاجی نے آگے کہا کہ حاجی صاحب آپ نے بچا لیا ہم کو. کہا کیسے؟ کہا وہ جہاز جو ہے بھنور میں پھنسا ہوا تھا، ہاں اچانک ہم لوگ کو لگا کہ ڈوب جائیں گے، اور اچانک جب بھنور سے باہر نکلنے لگا، جب ہم نے جھانک کر دیکھا تو دیکھا کہ آپ جو ہے بھنور سے جہاز کو پکڑ کر نکال رہے ہیں. تو حاجی صاحب نے کہا کہ ارے یہ اللہ ہے جو پتہ نہیں کس کی شکل میں جو ہے وہ کام کر دیتا ہے اور نام بندوں کا ہو جاتا ہے. یعنی حاجی صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی شکل میں آ کر جو ہے اس نے کہا، اللہ رب العالمین کو آنے کی اور اس کی ضرورت ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. ہاں اس کا حکم، اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب وہ کوئی چیز چاہتا ہے تو کن کہتا ہے، ہو جاتا ہے. پوری کائنات بن گئی اللہ کے کن کہنے سے. آپ کے جہاز کو نکالنے کے لیے حاجی امداد اللہ کا بھیس لے کر آنا پڑا. انا للہ و انا الیہ راجعون. میں عرض کر رہا ہوں، یہ نقل کر رہا ہوں نا، مجھے ڈر لگ رہا ہے واللہ کہ شرکیات، حفوات، ہاں اور یہ اللہ کی شان میں گستاخیاں، یہ نقل کرنا بھی جو ہے خوف کا باعث بنتا ہے. تھوڑا سا ایمان ہمارے پاس ہے اس بنیاد پر. ہاں اللہ رب العالمین جو ہے وہ جو ہے ان چیزوں سے بری ہے. اور اس کے علاوہ اور بھی، یہ تو جیسے ایک واقعہ یہ بیان کیا گیا، اور دوسرے طریقے سے کہ وہ حجرے میں گئے، نکلے تو لنگی نچوڑ رہے ہیں. پوچھا کیا بات ہے؟ امداد المشتاق کتاب مل رہی ہے مارکیٹ میں، اس میں یہ واقعہ موجود ہے، میں نے پڑھا ہے، دیوبند وغیرہ سے چھپتی ہے. ہاں شیخ اشرف علی تھانوی صاحب کا حاشیہ ہے، اس پر فاروقی صاحب کا مزید حاشیہ ہے. تو امداد اللہ صاحب نے واقعہ نقل کیا، حجرے میں گئے، اندر گئے اور واپس نکلے تو لنگی نچوڑ. کہا ایسے کیسے بھیگ گئے؟ کہا وہ حاجیوں کا جہاز ڈوب رہا تھا، میں چلا گیا نکالنے. دو الگ الگ واقعات. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ رب العالمین اس قسم کے دین سے ہمیں بچائے. یہ دھوکہ ہے اور افیم ہی ہے یہ. جہاں قرآن و حدیث کی دلیلوں کو دیکھے بغیر آدمی اس قسم کے حفوات اور بکواس کو دین سمجھے، اس کو بانٹے پھیلائے، وہ کتنی بڑی حماقت کی بات ہے کہ قرآن و حدیث صاف صاف جو تعلیمات پیش کر رہے ہیں اس کو سننے ماننے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. اللہ کے کلام کے سامنے ان چیزوں کو پیش کیا جا رہا ہے. وہی شیخ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ ایسے عقیدے رکھتے ہیں تو مشرکین مکہ اور کفار مکہ اور ان لوگوں کے مقابلے میں یہ عقائد کون سے مختلف ہیں؟ مشرکین مکہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آسمان زمین کا خالق، قرآن کائنات کی تدبیر کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں، بدھ بھی نہیں ہے. اور یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بزرگان اور اولیاء اور صالحین ایسے ہیں جو جہاز بچا لے ہوئے، کائنات کا نظام پلٹ دے ہوئے، مردے کو زندہ کر دے ہوئے. جو کفار مکہ بھی نہیں کہتے تھے وہ یہ کہتے ہیں، ان کی کتابوں میں درج ہے. تو یہ ان سے بڑے مشرک اور کافر نہیں ہوئے کیا؟ وہ کہتے ہیں خالق مالک اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، بت نہیں ہے. یہ کفار مکہ کا بیان قرآن میں ہے. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے اختیارات دے دیے بزرگوں کے، یہ چاہے اولاد دے دے میں، یہ جہاز نکال لے میں، یہ مردے کو زندہ کر دے